آپ لوگوں میں جس کا نکاح ہوا ہوگا معلوم ہوگا ایک وکیل ہوتا ہے اور دو گواہ. وکیل اور گواہ یہ دونوں جاتے ہیں لڑکی کے پاس رجسٹر لے کر. یہ طے ہو جاتا ہے اسی وقت مہر کتنا ہوگا, یہ کتنا ہوگا, لڑکے کا نام, لڑکے کے باپ کا نام, لڑکے کی عمر, محلہ, گاؤں سب لکھ دیا جاتا ہے اور پورا مہر اتنا اتنا سب لکھ کے اس کے بعد لڑکی کے پاس جایا جاتا ہے. ایک وکیل ہوتا ہے اور دو گواہ. اور لڑکی کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ اس لڑکی کو گھیرے رہتی ہیں بہت سی سہیلیاں اس کی اور تمام لڑکیاں. وہاں رجسٹر رکھ دیا جاتا ہے اور اس وقت وکیل پوچھتا ہے. وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے, سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے. جیسے مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے یا کسی لڑکی کا نام اسما ہے, تو اب ایسے پوچھا جائے گا. وہ وکیل اتنا جاننے والا ہونا چاہیے, ہر آدمی کو وکیل مت بنائیے. اب اس لڑکی سے یہ پوچھے کہ ہاں اسما یا ہاں زینب, فلاں فلاں کی بیٹی زینب فلاں فلاں کے بیٹے اس نام کا, مثلا محمد اسلم کسی کا نام ہے اور اس کے باپ کا نام محمد اکرم ہے. ہاں محمد اسلم صاحب سن آف محمد اکرم یا اکرم صاحب کے بیٹے محمد اسلم کے ساتھ آپ کا نکاح اتنے اتنے روپے مہر کے عوض یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا کپڑا مہر کے عوض آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ اس لڑکے کو نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ کیا وہ لڑکا آپ کو قبول ہے؟ وکیل زور سے پوچھے گا, اتنی زور سے کہ اس لڑکی کے کان میں یہ آواز جائے. اب دو طریقے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ لڑکی بول دے ہاں مجھے وہ قبول ہے, اور اگر نہیں بولتی ہے, خاموش رہتی ہے, تو وہ بھی کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذنها سماتها, اس لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. زبردستی اس سے نہیں کہلوایا جائے گا. کچھ جاہل لوگ پہنچ جاتے, قبول کیا, اب وہ خاموش ہے. بتاؤ بیٹا قبول کیا؟ بیٹا ہم نے سنا نہیں, بولو قبول کیا. اب وہ شرم, بیچاری کنواری لڑکی ہے, شرم آ رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج کے ماحول میں تو واٹس ایپ پہ خوب بات کرتی تھی, اس دن شرما رہی. یہاں تو رات رات بھر چیٹنگ ہوتی رہتی تھی, لیکن اس دن شرما رہی. ایک دکھاوا بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیں وہ نہیں دیکھنا, ہمیں حدیث دیکھنا ہے. کچھ جاہل لوگ وہاں بار بار پوچھیں گے بولو, اور وہاں اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں, وہ کونی مار مار کے کہتی بول بول, ارے بول دے, ہاں کہتے میں نے قبول کیا, بول بول. اور پھر اس سے زبردستی بلوا کر کہتی ہیں, بیچاری کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا. جہالت کی ساری حدیں توڑ دی جاتی ہے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ اس کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنها سماتها, اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. ایک بار پوچھیے آپ, 3 بار بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سنا نہ ہو تو وہ لڑکی کہے جی کیا کہا آپ نے, تب آپ دوبارہ کہیے. جب وہ لڑکی سن چکی ہے آپ کی بات, تو دوبارہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 3 بار آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہ 2 بار کہنا سنت ہے, نہ 3 بار کہنا سنت ہے. زور سے بولنا ضروری ہے. آپ پہلی بار اتنی زور سے بولیے کہ لڑکی سن لے. ہاں زینب فلاں کی بیٹی, آپ کا نکاح محمد اسلم اکرم صاحب کے بیٹے کے ساتھ 5000 روپے مبلغ مہر علاوہ نان نفقہ آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ اس لڑکے کو قبول کرتی ہیں؟ اتنی زور سے آپ بول دیجئے پہلی بار. شرم سے اس کا سر نیچے جھک جائے گا. اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی. رجسٹر آگے بڑھا دیجئے, اس سے سائن کرا لیجئے اور لے کے چلے آئیے اور کہیے کہ لڑکی نے سائن کر دی ہے, لڑکی نے اجازت دے دی ہے. اس کے منہ سے قبول ہے کا لفظ زبردستی مت کہلوائیے. یہ اس عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ ہو اور جس کی طلاق ہو چکی ہو. اس کو آپ دوبارہ نکاح اس کا ہو رہا, اس کو بولنا پڑے گا, کیونکہ اب اس کے اندر سے شرم نکل چکی ہے. اب وہ دوسری شادی کر رہی ہے, اس لیے اس کو بولنا پڑے گا.
یا جس کا شوہر انتقال کر گیا عدت گزار کے وہ دوسری شادی کر رہی ہے تو اس وقت اس کو بولنا پڑے گا ہاں مجھے فلاں آدمی قبول ہے. لیکن کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. اور بس رجسٹر لے کے آئیے اور پھر لڑکے کا نکاح آپ پڑھائیے. لڑکے کا نکاح ہوگا, لڑکی کی اجازت لی جائے گی. اور یاد رکھنا دنیا کا کتنا ہی امیر باپ ہو, کتنا ہی بڑا مولوی ہو, کتنا ہی بڑا سرپنچ اور چودھری ہو, اگر اس نے اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی تو اس شادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کے اندر. مثلا ہم جہاں کرنا چاہ رہے ہیں شادی, میری بیٹی وہاں تیار نہیں ہے. میری بیٹی جہاں شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں چاہتے کہ وہ شادی کرے. ہم نے اپنی پسند کا لڑکا لا کر اس کا نکاح کرا دیا اور بیٹی مجبور ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے. لیکن وہ قاضی سے یہ کہتی ہے, قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے سے کہتی ہے مولانا صاحب یہ نکاح میری مرضی کے خلاف, میرے باپ نے جو لڑکا لا کر رکھ دیا ہے یہ دل سے مجھے پسند نہیں ہے. قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے اور اگر پڑھا دیتے ہیں تو اس کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک عورت, ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہتی اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول نے نکاح ہو جانے کے بعد بھی اس لڑکی سے کہا اگر وہ تمہیں پسند نہیں اور اس کے باوجود تمہارے باپ نے تمہاری شادی کر دی ہے تو تجھے اختیار ہے, تو چاہے تو اس لڑکے کے ساتھ رہے یا تو چاہے تو میں نکاح تیرا فسخ کر دیتا ہوں. لڑکے کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے, نکاح فسخ کر دیتا ہوں. ایک عدت گزارے گی حیض کی, جس کا نکاح فسق ہوگا اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہے, صرف ایک حیض اس کی, ایک پیریڈ اس کی عدت ہے. تم ایک پیریڈ, ایک ماہواری, ایک MC, بس یہ پیریڈ گزارو اور جیسے ہی تمہارا مہینہ ہو, مہینہ سے ختم ہونے کے بعد ہی تم دوسری شادی کر سکتی ہو اپنے من پسند لڑکے کے ساتھ. لیکن لڑکی کو شادی کے لیے ولی کی سخت ضرورت ہے, اپنے باپ کی, سرپرست کی, مالک کی ضرورت ہے. لڑکی, یہ سچ ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اکیلے بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے. اس کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت چاہیے اور ولی اس کا باپ ہے. باپ اگر دماغی طور پر کمزور ہے تو چچا ہے, چچا دماغی طور پر کمزور ہے تو لڑکی کا بھائی ہے, اور لڑکی کا بھائی بھی نہیں تو کوئی اور جو اس کا رشتہ دار قریبی ہوگا اس کی اجازت چاہیے. لیکن جس لڑکی کا کوئی نہ ہو تو پھر قاضی خود ولی بن سکتا ہے. جیسے مولانا جرجیز اگر کسی کا نکاح پڑھا رہے ہیں, لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے, لڑکی کا بھائی بھی نہیں ہے, لڑکی کا چچا بھی نہیں ہے, تو پھر مولانا جرجیز خود قاضی, خود ولی بن سکتے ہیں اور اس لڑکی کا ولی بن کر نکاح کرا سکتے ہیں. قاضی ولی بن سکتا ہے. لیکن کوئی دوسرے گاؤں کی لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ کر آپ کے گاؤں میں رتنی میں آ جائے تو رتنی کا رہنے والا کوئی بڈھا اس لڑکی کا باپ نہیں بن سکتا ہے. ہوتا ہے ایسا, سمجھ رہے ہیں نا. کسی دوسرے گاؤں کی کوئی لڑکی بھاگ کے رتنی میں آ گئی, رتنی کے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے. اب اس کے باپ نے کہہ دیا تو بھاگ کے گئی ہے, میرے گھر میں اگر قدم رکھے گی تو ہم ٹانگیں کاٹ دیں گے تیرے, مرتے دم تک تجھ سے رشتہ ختم. اب وہ لڑکی وہاں نہیں جانا چاہ رہی ہے. یہاں ایک بڈھا اٹھتا ہے, حاجی ہے صاحب, پان منہ میں کھاتے ہیں, سعودیہ کا رومال ڈالے ہوئے ہیں. بیٹا کوئی بات نہیں, میں تمہارا باپ بن جاتا ہوں. تیرے باپ بن جانے سے رشتہ جائز نہیں ہو جائے گا. وہ لڑکی بھاگ کر آئی ہے, نہ کسی کے باپ کے بن جانے سے, نہ حاجی اور نمازی کوئی مولوی بھی اس کا باپ نہیں بن سکتا ہے. منہ بولے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر. کل یہ لڑکی اگر حج کرنے جاتی ہے تو منہ بولے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے, منہ بولے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے. شریعت نے یہ اجازت نہیں دی جو چاہے اس کا باپ بن جائے. پھر تو کورٹ میرج بھی اسلام میں جائز ہو جائے گی. جبکہ ہمارا سب کا اجتماعی فتویٰ ہے, دیوبندی, بریلوی, یہاں تک کہ شیعہ بھی, یہاں تک کہ اہل حدیث بھی, سب کا اجتماعی فیصلہ ہے اور اجتماعی فتویٰ ہے کہ کورٹ میرج ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو لڑکے اور لڑکیاں کورٹ میں کر رہے ہیں, اسلام کے اندر, شریعت کے اندر اس کورٹ میرج کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے.
کولڈ میرج کے باوجود لڑکا اور لڑکی زنا کاری کریں گے، حرام کاری کریں گے، ان سے جتنی اولاد پیدا ہوگی سب حرامی اور ناجائز اولادیں مانی جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، شریعت کے اندر ولی چاہیے، ولی لڑکی کو ولی۔ تو اتنی عزت دی ہے اسلام نے عورت کو کہ عورت اپنی مرضی سے پہلے لڑکی کا نکاح ہوگا، اجازت لی جائے گی، اس کے بعد لڑکے کا نکاح ہوگا۔ اگر شادی کے دن ہی لڑکی منع کر دے کہ ہم نہیں کریں گے، لوٹاؤ ان چوروں کو، بھگاؤ بھگاؤ ان ڈاکوؤں کو، یہ لوٹنے آئے ہیں، نہیں کریں گے، میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اتنی جہالت تھی عرب کے اندر، لیکن اسلام نے اتنی عزت بخشی ہے عورت